بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ویڈیو اگر پسند آئے تو لائک ضرور کریں۔ حضرت عروہ نقل کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ سے مدینہ تشریف لے آئے تو آپ کی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا مکہ سے کنانہ یا ابن کنانہ کے ساتھ روانہ ہوئیں اور مکہ والے ان کی تلاش میں نکل پڑے۔ چنانچہ حبار بن اسود ان تک پہنچ گیا اور اپنا نیزہ ان کے اونٹ کو مارتا رہا یہاں تک کہ ان کو نیچے گرا دیا، جس سے ان کا حمل ساخت ہو گیا۔ انہوں نے صبر و تحمل سے کام لیا اور انہیں اٹھا کر لایا گیا۔ بنو ہاشم اور بنو امیہ کا ان کے بارے میں آپس میں جھگڑا ہو گیا۔ بنو امیہ کہتے تھے کہ ہم ان کے زیادہ حقدار ہیں کیونکہ وہ ان کے چچا زاد بھائی حضرت ابو العاص کے نکاح میں تھیں۔ آخر میں یہ ہند بنت عتبہ بن ربیع کے پاس رہتی تھیں اور وہ ان سے کہا کرتی تھیں کہ یہ سب تمہارے باپ یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے ہوا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ کو فرمایا کہ تم مکہ جا کر زینب کو نہیں لے آتے۔ انہوں نے کہا ضرور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ نے فرمایا تم میری انگوٹھی لو، یہ ان کو بطور نشانی کے دے دینا۔ حضرت زید مدینہ سے چل دیے اور حضرت زینب رضی اللہ عنہا تک چپکے سے بات پہنچانے کی مختلف تدابیریں اختیار کرتے رہے۔ چنانچہ ان کی ایک چرواہے سے ملاقات ہوئی۔ اس سے پوچھا کہ تم کس کے چرواہے ہو؟ اس نے کہا ابو العاص کا۔ حضرت زید نے پوچھا یہ بکریاں کس کی ہیں؟ اس نے کہا زینب بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہیں۔ حضرت زید اسے مانوس کرنے کے لیے کچھ دیر اس کے ساتھ چلتے رہے، پھر اس سے کہا یہ ہو سکتا ہے کہ تم کو میں کوئی چیز دوں، وہ تم حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنچا دو اور اس کا کسی سے تذکرہ نہ کرو۔ اس نے کہا ہاں، چنانچہ اسے وہ انگوٹھی دے دی۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ نے انگوٹھی کو پہچان لیا۔ انہوں نے چرواہے سے پوچھا تمہیں یہ انگوٹھی کس نے دی؟ اس نے کہا ایک آدمی نے۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہا نے کہا اس آدمی کو تم نے کہاں چھوڑا؟ اس نے کہا فلاں جگہ۔ پھر حضرت زینب رضی اللہ عنہا خاموش ہو گئیں۔ جب رات ہوئی تو چپکے سے حضرت زید کے ایوان کی طرف چل پڑیں۔ جب یہ ان کے پاس پہنچیں تو ان سے حضرت زید نے کہا تم میرے آگے اونٹ پر سوار ہو جاؤ۔ انہوں نے کہا تم میرے آگے سوار ہو جاؤ۔ چنانچہ آگے حضرت زید سوار ہوئے اور یہ ان کے پیچھے بیٹھیں۔ اس وقت تک پردہ فرض نہیں ہوا تھا اور مدینہ پہنچ گئیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے بارے میں فرمایا کرتے تھے کہ میری بیٹیوں میں سے یہ سب سے اچھی بیٹی ہے جسے میری وجہ سے بہت تکلیف اٹھانی پڑی۔ جب یہ حدیث حضرت علی بن حسین رضی اللہ عنہ تک پہنچی تو وہ حضرت عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور ان سے کہا کہ وہ کون سی حدیث ہے جس کے بارے میں مجھے خبر ملی ہے کہ تم اسے بیان کر کے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا درجہ کم کر دیتے ہو۔ حضرت عروہ نے فرمایا اللہ کی قسم مجھے یہ بات بالکل پسند نہیں ہے کہ جو کچھ مشرق اور مغرب کے درمیان ہے وہ سب مجھے مل جائے اور میں اس کے بدلے میں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا ذرا سا بھی درجہ کم کروں۔ بہرحال میں آج کے بعد یہ حدیث کبھی بیان نہیں کروں گا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی کی جنگ احد کے دن حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے پاس آئے اور یہ شعر پڑھے۔ اے فاطمہ یہ تلوار لے لو جس میں کوئی عیب نہیں ہے اور نہ تو ڈر کی وجہ سے مجھ سے کبھی کبھی طاری ہوتی ہے اور نہ میں کمینہ ہوں۔ میری عمر کی قسم احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد اور اس رب العزت کی خوشنودی کی خاطر میں نے پوری کوشش کی ہے جو بندوں کو اچھی طرح مانتا ہے۔